Assalamu alaikum. How are you all? I hope everybody is fine, happy, healthy across this channel. I'm your teacher Humaira and you are watching BA, BSc and FA, FSc English lectures. Yes, this is a wide, vast network online channel that will provide you complete details, a complete understanding, complete lectures of intermediate and graduate level syllabus lectures جن میں ماڈرن ایسیز ہیں, ناولز ہیں, چیپٹرز ہیں, پوئمز ہیں. There are many other things as well. So in this time of dilemma when everything is going online, we are also going online. That I am uploading your lectures, your lessons, your chapters online, and this is quite free and quite standardized lecture. Like they are not mean, they are not fake, they are not substandard. They are up to the level. ایک لیول کے, ایک اسٹینڈرڈ کے لیکچرز ہیں. اگر آپ وہ لیں گے, اگر ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے, and if you will give time to this channel, and if you are new to this channel and you haven't subscribed the channel, you are at loss, because it will not only provide you your own syllabus chapters or essays, but it will provide you many other things. So let's subscribe the channel and hit the bell icon. So if you want to get intermediate and other essays of your class, you can go to the playlist and find out the videos that have been uploaded on this channel. Okay, let's move towards today's videos. I am going to teach you chapter number 15, The Grey Beginnings by Rachel L. Carson. اور اس میں جو ہے بہت ہی حیران کن, سرپرائزنگ, اسٹانشنگ زمین, آسمان, سمندر, چاند کی پیدائش کے متعلق نظریات ہیں. یس, دا گرے بگننگس. گرے کہتے ہیں نا سرمئی کو, اور یہ کالا اور سفید کے درمیان والا کلر ہوتا ہے سرمئی. نہ یہ کالا ہے نہ سفید ہے, سرمئی. لائک بگننگس مطلب شروعات. تو گرے بگننگس, سرمئی یا دھندلکی شروعات کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے اس کے بارے میں سائنس نے ابھی بھی حتمی نقطۂ نظر جو ہے وہ نہیں دیا ہے. There is no final theory about the birth of sky and earth and moon and seas production, birth. تو ان کے بارے میں ابھی کوئی فائنل سائنٹیفک تھیری جو ہے وہ نہیں آئی ہے. دا تھیریز آر ایوالونگ. دیر آر سو مینی ادر تھیریز, ادر کانسیپٹس. تو یہ سائنس جو ہے وہ ابھی مطلب سائنس از ہیلپ لیس. ابھی تک وہ بے بس ہے, وہ یہ بتانے میں انسان کو سیٹسفیکٹری آنسر دینے میں ناکام رہی ہے. تو اس چیپٹر کے اندر بھی یہ جو ہمارا ریچل ایل کارسن ہے, اس نے کوشش کی ہے, ہی از ٹرائیڈ, اس نے اپنی عقل لڑائی ہے, اپنی عقل کو اینڈ تک لے کے گیا ہے, سوچا ہے, بہت ہی ریسرچز کی ہیں, اور اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جو زمین پیدا کی گئی اور اس کے اوپر پھر دھماکہ ہوا, پھر سمندر پیدا ہو گئے, پھر اس سے مچھلیاں نکلیں, اور پھر اس سے ایوالو ہوتے ہوئے دوسرے جانور جو ہیں وہ بنتے گئے, اور پھر انسان بھی اسی طرح بن گئے. یہ سارا سائنس بیسڈ تھیری ہے, سائنس بیسڈ نظریہ ہے. یہ آپ کا چیپٹر ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو شروعات ہیں اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی فائنل نظریہ نہیں ہے. دے آر گرے بگننگز. کوئی نہیں جانتا کہ کیسے اور کس طرح سے یہ چیزیں ہو گئیں, لیکن انسان جو ہے وہ چونکہ ملحد ہیں, کافر ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اٹس تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ کہ وی آر مسلمس اینڈ وی نو ویری مچ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کس طرح پیدا ہوا, فرام حضرت آدم علیہ السلام ٹو دس مین, فرام ایڈم اینڈ ایو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ started the creation of human beings on this earth. And while talking about the earth and sky and other things production, birth, Allah subhanahu wa ta'ala has created these things in 7 days. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور ہمارا اللہ کی ذات اور ہستی اور اس جہاں کا مالک ہونے پہ پورا عہد, پورا یقین ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن سائنسٹیفک جو نظریات ہیں, یہ جو سائنسی نظریہ ہے, چونکہ ایک نان مسلم کا ہے, ایک کافر کا ہے, تو اس کے پھر نظریات ہم نے ہمارے چونکہ سیلیبس میں ہیں تو ہم نے وہ پڑھنے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ
ہم ایسے کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. جو ہے ہمارے پاس وہ ہے دا بگننگ آف دا ارتھ, دا مون اینڈ دا سی, کہ زمین, چاند اور جو سمندر ہے اس کی پیدائش کیسے ہوئی. وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس فائنل نظریہ نہیں ہے, اینڈ ہی ڈزنٹ نو کہ جو سمندر ہے اس نے کس طرح سے ایک سرپرائزنگ اور مسٹیریس قسم کے جو میٹیریل ہیں اور لائف ہے اس کو کیسے تخلیق کر لیا, کیسے پیدا کر لیا. وہ کہتے ہیں سمندر جو ہے وہ سب سے پہلے تھا, یا سمندر کی جو ایج ہے وہ اتنی پرانی ہے جتنی کہ اس زمین کی ہے. تو سمندر تھا تو اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں دوسری پیدا ہوتی گئیں. وہ کہتا ہے کہ ریچل ایل کارسن از شی دا رائٹر. She says کہ there is nothing concrete and definite about the birth of ocean. اس کے بارے میں کچھ بھی فائنل جو ہے وہ نظریہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت سے ٹکڑے جو مالیکولر فارم میں تھے, جو لیکوڈ فارم میں تھے, وہ اکٹھے ہوئے, سالڈ ہوئے, اور انہوں نے جو ہے باقی سے زندگی کو جنم دیا. نان لیونگ سے لیونگ پیدا ہو گئے. چونکہ باقی جو سائنٹسٹ ہیں اور مائکرو بایولوجسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نان لیونگ کو اگر رکھ دیا جائے, ایئر ٹائٹ کر کے جو ہے نہ رکھا جائے, ایئر کانٹیکٹ جو ہے اس کو کیا جائے, تو نان لیونگ جو ہے وہ پیدا نان لیونگ سے لیونگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بہت سی دوسری لائک کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر, فاسفورس, پوٹاشیم, کیلشیم جو ہے یہ مادہ اسی طرح سے بنے ہوئے تھے, اور ان کے اندر خود ہی بخود سے, یعنی تخلیق کرنے کی جو پیدا ہونے کی صلاحیت ہے خود بخود سے پیدا ہوگی, یعنی کہ کوئی بنانے والا نہیں تھا, بس خود بخود سے پیدا ہو گئی. اور اسی طرح جو ٹائنی اینیملز ہیں, چھوٹی چھوٹی جو اشیاء ہیں, بیکٹیریاز ہیں, وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے. اور پھر جو ہے یہ زندہ جو باڈیز ہیں, لیونگ باڈیز ہیں, یہ پیدا ہو گئیں. پھر جو زمین ہے جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے گرد ایک بادلوں کے کورڈ تھے, بہت بھرے ہوئے بادل تھے پانی کے. پھر اچانک یہ ہوا کہ سورج پہلی دفعہ سمندر پر چمکا, اور اس وقت پر جو اشیاء جو ہیں, چیزیں جو ہیں وہ تیرتی ہوئی نظر آئی ہوں گی. ان میں کلوروفل ہوگا, چونکہ آپ کو پتہ ہے جو پودے ہیں وہ سبز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کلوروفل ہوتا ہے, اور وہ لائف کی جو ہے اگزامپل دیتا ہے کہ زندگی کو وجود جو ہے تب ہے جب اس میں گرینری ہے, کلوروفل ہے. پھر وہ چیزیں اتنی قابل تھیں, ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سمندر سے پانی جذب کر سکیں. اس طرح انہیں وہ نامیاتی جو ہے مادہ مل گیا, اور جو زندگی کے لیے ضروری تھا, اس لیے جو ہے پودے جو ہیں پیدا ہو گئے, پودوں کی پیدائش ہوگی. پھر کہتا ہے جانور جو ہیں وہ ان کو چونکہ کلوروفل کی ضرورت نہیں تھی, ان کی جو خوراک تھی وہ چونکہ نامیاتی تھی, پھر انہوں نے کیا کہا, پودوں کو کھایا, اپنا راستہ خود بنایا, اور جانور پیدا ہو گئے. تو یہ جی جانوروں کی پیدائش اور پودوں کی پیدائش, اور پہلی جو زندہ چیزیں ہیں ان کی پیدائش, اور زندگی کی پیدائش جو نان لیونگ سے لیونگ جو ہے پیدا ہو گئے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ کیسے بنے. پھر جو سمندر پر میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں, ٹھیک ہے. اور جو زمینیں تھیں مختلف, ابھی تک وہ بیرن لینڈز تھے, بلیک تھے, کولڈ تھے بہت زیادہ, یعنی کہ ان میں ابھی پلانٹس نہیں تھے, اینیملز نہیں تھے, ٹریز نہیں تھے, لیکن بڑی بڑی چٹانیں تھیں جو ایسے خوفناک قسم کا منظر پیش کرتی تھیں. اس وقت جو ہے وہ زمین بالکل لائک اٹ واز الون, سائلنٹ, کمپلیٹ سائلنس, کمپلیٹ الون تھی. وہاں پہ صرف رینز کی, ہواؤں کی جو ہے آوازیں ہوتی تھیں, اور ہر وقت بادلوں کے جو ہیں سائے رہتے تھے. پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ اٹ گاٹ کولر, ٹھنڈی ہوتی گئی, اتنی ٹھنڈی ہوتی گئی, اور یہ شرنک ہوتی گئی, اور پھر اس کی جو آؤٹر لیئر ہے وہ اس سے الگ ہوتی گئی, اور اس کا جو آؤٹر لیئر ہے وہ بڑے بڑے حصوں میں بٹتا گیا, جن کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. یعنی کہ جو آؤٹر لیئر ہے وہ بڑے بڑے اس میں شگاف پڑتے گئے, جیسے جو ہے زلزلہ آتا ہے تو زمین کی جو آؤٹر لیئر ہے اس میں شگاف پڑ جاتے ہیں نا, اور ایسے الگ الگ ہو جاتے ہیں پارٹس. پھر جو ہے یہ ماؤنٹینز بن گئے, اور یہ بھی نہیں کہتا کہ پہاڑ ایک دم سے بن گئے, بلکہ اٹ از لائک ایجز, لاکھ سال لگے, اس میں ملینز لگے, تو تب جو ہے پہاڑ بنے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو ایسٹ کینیڈا ہے اس کا جو ایک ماؤنٹین ہے لاری مشین, اسی سلسلے میں بنا ہے. پھر جو ہے جب فاگ اور سنو کے بڑے بڑے جو ہے بادل پھٹے, تو اسی طرح جو ہے دھند اور جو سنو ہے, فاگ اینڈ سنو, اس کا جو ایک اٹیک ہوا زمین کے اوپر, تو یہ پہاڑ پھٹ گئے, اور ان پہاڑوں کے اندر سے جو ہے پانی نکل آیا. تو یہ جو ہے ہمارا جو رائٹر ہیں کارسن وہ کہتی ہیں. پھر جو ہے سمندر کے اندر لیونگ بینگز کے پیدا ہونے کا, یعنی زندگی کے وجود کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا.
وہاں پہ پتھر شروع میں نہیں تھے، لیکن ان کی شناخت جو ہے وہ کہتا ہے ہم کر لیتے ہیں جب ہم جو ہے ہسٹری کو پڑھتے ہیں، پرانی چیزوں کو پڑھتے ہیں، آثار قدیمہ کو دیکھتے ہیں، تو جو 50 ارب سے چٹانیں ہیں ان کی وجہ سے جو پتھروں کا ریکارڈ ہے وہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، اور سمندر میں موجود جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ پروگرس کر گئی ہیں، ترقی کر گئی ہیں، اور جو بون لیس جو اینیملز ہیں، جو انورٹیبریٹس ہیں، وہ جو ہے بہت زیادہ پروگرس کر چکے ہیں، اس لیے ان کا کوئی جو ہے پودا نہیں نظر آتا، کوئی ہڈیوں والے جانور نہیں نظر آتے ہیں۔ اب وہ جو انورٹیبریٹس تھے وہ ترقی کرتے کرتے ان کی ہڈیاں ہو گئی ہیں، اور مطلب وہ ایوالو ہو گئے ہیں جیسے سائنس کہتی ہے۔ پھر 13 ارب ایئرس جو ہے وہ کہتا ہے پہلے جو ہے 13 بلین ایئرس اگو، کہتا ہے سمندر کی یہ جو کوسٹ پہ ہمیں جو پہلی نظر آئی ہے وہ کیا تھی پودوں کے بارے میں، آرتھروپوڈ کے نام سے جو ہے وہ کہتا ہے ایک پودا تھا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہی آگے سے کیکڑے، مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو جانور ہے آرتھروپوڈ، یہ کس طرح کا ہوگا؟ بچھو کی طرح کا ہوگا، اور یہ زمین پہ بھی ہوگا اور سمندر میں بھی ہوگا، اور پھر دریا میں کیا ہے، بعد میں مچھلیاں ابل پڑیں۔ اور پھر ایک بہت ہی حیران کن بات کرتا ہے کہ مچھلیاں ابل پڑیں اور بہہ نکلی مچھلیاں، اور پھر ان سے آگے سے دوسرے قسم کے جو جانور ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ جو مین فوکس ہے اس چیپٹر کا وہ سمندر کے اوپر ہے، واٹر کے اوپر ہے، کہ سمندر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان دا ایوولوشن آف لائف آن ارتھ۔ وہ کہتا ہے کہ ماؤنٹینز جو ہیں وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، یعنی پیچھے ہٹتے ہو گئے، لینڈز بنتی گئیں اور وہ پھٹے اور ان میں سے پانی نکل آیا، اور ہر جگہ پہ جو ہے پانی ہے، اور پھر ہر جگہ پہ سمندر بنتے گئے، اور پھر اس کے پیچھے پودے آتے گئے، جانور آتے گئے، اور وہ زندہ بچتے گئے اور آگے نکلتے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب وہی جو اسٹانشنگ اور سرپرائزنگ بات جو مجھے بہت زیادہ مطلب ایک حیران کر دیتی ہے کہ مچھلی کی طرح کی ایک مخلوق ابل پڑی، اور پھر ان کے ٹانگیں بن گئیں، پھر گلپھڑے بن گئے، اور پھر پھیپھڑے بن گئے، اور پھر جو جانور خشکی پہ رہ سکتے تھے وہ خشکی پہ چلے گئے، اور جو پانی میں رہ سکتے تھے وہ پانی میں چلے گئے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ مختلف اقسام کے جو ہیں وہ جانور پیدا ہوئے، کچھ ان میں سے غائب ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ ادھر ہی رہے، اور کچھ ٹائم کے لیے جو سنیکس ہیں، سانپ ہیں، وہ بھی زمین پہ رہے، اور پھر پرندوں نے سمندر کے اوپر اڑنا شروع کر دیا، اور پھر جو دودھ پہ رہنے والے جانور تھے وہ سانپوں کی ڈر کی وجہ سے زمین میں چھپ گئے۔ پھر جو لیونگ بینگز تھیں انہوں نے چونکہ زمین کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا تو کچھ ان میں سے رہ گئی، لیکن جو کچھ جانور زمین کے اوپر رہ سکتے تھے، یعنی سمندر کے بغیر رہ سکتے تھے، وہ سمندر کے کو چھوڑ کر آ گئے، لیکن باقی جو ہیں وہ سمندر کے اندر ہی رہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ our life is dependent on sea, is dependent on water، کہ وہ کہتی ہے کہ آج سے 10 ملین ایئرس پہلے بھی جو ہے زندگی ایک سیل پر مشتمل تھی، پھر اس کی ٹائم کے ساتھ ساتھ مختلف سیلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ بنتے گئے، اور سسٹمز پیدا ہوئے، ٹیشوز پیدا ہوئے، اور پھر جو لیکوڈ چیزیں ہیں وہ سالڈ چیزیں بنتی گئیں، اور جو زندہ چیزیں ہیں، لیونگ بینگز ہیں، انہوں نے سمندر سے کیلشیم کو لیا، جیسے کہ ایک انسان کی زندگی اپنی مدر ووم سے سٹارٹ ہوتی ہے، اسی طرح جو باقی زندگی ہے، سب زندگی ہے، وہ ایک سمندر سے شروع ہوئی، یعنی اس کی شروعات بھی ایک سمندر سے ہوتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ اسی طرح خشکی کے سمندر آ گئے۔ پھر کہتی ہے کہ جو ہیومن بینگز ہیں اس کا سی کے ساتھ ایک بہت ہی کلوز ریلیشن ہے، کہ دے ہیو اے ڈیپ ریلیشن، کہ انسان جو ہے وہ سمندر کے ساحل پر جب کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے، واسٹ سی ہے، پھر اس میں انسان نے بہت زیادہ ڈسکوریز کی ہیں، بہت زیادہ ریسرچز کی ہیں، اس کو بہت ڈسکور کر لیا ہے، اس کے اوپر تیرنے کے لیے جہاز بنا لیے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جو زمین کے اندر جانے، سمندر کے اندر پانی میں غوطہ خور ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اس کے اندر کی تہوں کو بھی کھوج لگا لیا ہے، اور اس کے جو مسٹیریس ورلڈ ہے اس کو ساری ریسرچز کر لی ہیں۔ تو پھر جو ہے مطلب اٹ ہیز اے ڈیپ ریلیشن، وہ کہتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے سمندر کے معاملے میں، یعنی کہ اس نے جہاز وہاں تیر رہے ہیں، کشتیاں وہاں تیر رہی ہیں، پھر اس کی جو بہت زیادہ اینیملز ہیں لائک فش ہیں، دے آر ایٹیبل، اور پھر جو ہے ویسے بھی پانی جو ہے وہ آبی بخارات کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے بادل بنتے ہیں، بادل بارش لاتے ہیں، اینڈ واٹر از دا سمبل آف لائف۔
دین جو ہے وہ بات کرتا ہے ٹائٹل آف دا ایسے کے بارے میں. ایک تو میں نے ٹائٹل کے بارے میں یہ بتایا کہ دا theories about the birth of life, earth, moon, sea and mountains is not finalized yet. There is no final and concrete theory about the life on earth or about the birth of earth. So ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے, but in literature a word has many folded meanings. تو ایک ورڈ کو بھی ہم وہ نہیں کہتے ہیں. دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو زمین ہے, چاند ہے اور سمندر ہے, ان کا شروع میں جو رنگ تھا وہ تھا ہی کوئی نہیں. اٹ واز کلر لیس, وہ بے رنگ تھا. تو اب بلیک بھی کہیں تو وہ بھی ایک رنگ ہے, تو سفید ہے تو وہ بھی مطلب بیچ میں کلر بھی ہے اور کلر لیس بھی ہے. لیکن گرے جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک کلر لیس سی چیز تھی پہلے, اور پھر اس میں مختلف چیزیں ایوالو ہوتی گئیں, جانور بنے, دوسرے جانور بنے, ریپٹائلز بنے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنی. تو it was lifeless, colorless. That's why the writer has used this title, and title is quite appropriate and suitable to the essay. So this was our essay جو حیران کن انکشافات کرتا ہے about the scientific theory of the birth of earth, moon, sea and mountain on the life of human beings. لیکن آپ نے اس کو انٹرمنگل نہیں کرنا ہے because we are very well sure about the birth of earth, moon, sun and seas. تو ہم اس کو انکاؤنٹر بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو کمپیریٹیو انالیسس کریں گے, یا پھر ہم جو ہے اس میں وہ کنفیوز ہوتے پھریں کہ زمین جو ہے وہ تو ایسے پیدا ہوئی ہے, ہم نے ایسے پڑھا ہے. نو, this is your chapter The Grey Beginnings and it is written by a non-Muslim, an English writer. تو یہ ان کے نظریات ہیں, ان کی سوچ ہے, اور جو سائنٹیفک تھیری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کہتی ہے, اور اس کے کوشچنز جو ہیں وہ دس ریلیشن شپ آف سی ود ہیومن بینگس اینڈ دا امپورٹنس آف سی آن ارتھ, یا پھر سرپرائزنگ جو تھیریز ہیں آف دا رائٹر اباؤٹ دا برتھ آف سی اینڈ لائف آن ارتھ. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آف دس essay and you will prepare this. With this I would like to say